اس کے سامنے ایک عالی شان بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ عمارت تھی۔ لوگوں کا ایک ناقابل بیان ہجوم تھا جو اس عمارت کے گرد جمع تھا، مگر ایک عجیب صورتحال تھی۔ لوگوں کے اس قدر اجتماع کے باوجود قابل دید خاموشی تھی۔ ہر شخص انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عمارت کے اندر سے ایک نورانی صورت شخص باہر نکلتا، لوگوں سے پیغام وصول کرتا، اس پیغام کو اندر پہنچاتا اور جس طرح کا حکم وہاں سے ملتا تھا اس کے مطابق لوگوں کو اطلاع دیتا تھا۔ کسی کو اندر بلا لیا جاتا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی اور کسی کو مناسب جوابی پیغام دے دیا جاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عمارت کے اندر کون سی اہم شخصیت موجود ہے، پیغام لے جانے والے قاصد کا کیا نام ہے اور یہ اتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ اسے ان سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی سے پوچھ لیا جائے، آخر اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، جو بات معلوم نہیں اسے معلوم کر لیا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ وہ الگ تھلگ کھڑے ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے وہی تمام سوال پوچھے جو اس کے ذہن میں بار بار مچل رہے تھے۔ اس شخص نے کسی ہچکچاہٹ کا اظہار کیے بغیر اسے بتایا، یہ عالی شان عمارت جسے تم دیکھ رہے ہو یہ قصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہ قاصد جو پیغام لے کر اندر اور باہر آ جا رہا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ تمام لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ سب عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے قلب و ذہن میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزن ہے اور یہ دیدار احمد مجتبیٰ کے لیے بیتاب ہیں۔ یہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشاء و مرضی پر منحصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور کسے نہیں فرماتے۔ اپنے تمام سوالوں کے تسلی بخش جوابات حاصل کرنے کے بعد اس نے بھی اپنی باری آنے پر آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میں بھی آن حضرت کے دیدار کا خواہش مند ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میری درخواست بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیے۔ اس کی درخواست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اندر تشریف لے گئے اور وہ شخص انتہائی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں اور وہ دل ہی دل میں رب کریم و عظیم سے دعا کر رہا تھا، یا باری تعالیٰ میری اس خواہش کو تو ہی پورا کرنے والا ہے، تو مجھ پر کرم فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب فرما۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے تو وہ شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے؟ کیا میں اندر چلا جاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی تم میں اتنی قابلیت و صلاحیت اور ہمت و طاقت نہیں کہ ہمارا دیدار کر سکو، اس لیے یہاں زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اپنے پڑوسی قطب الدین کو کہہ دو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا بات ہے کہ پچھلی 3 راتوں سے اس کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصول نہیں ہوا۔ اتنی بات ہوئی تھی کہ اس شخص کی نیند یک لخت کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت بیٹھا رہا۔ ایک عجیب قسم کی سرشاری اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس نے ایک انوکھا خواب دیکھا ہے۔ اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اسے رنج تھا کہ خواب میں ہی ہادی کون و مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے اور وہ رب رحمان و رحیم کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتا تھا، اے مالک و ملک، تیری عنایات کی کوئی حد نہیں، میں جو خواہش برسوں سے دل میں بسائے ہوئے تھا وہ پوری ہوتے ہوتے رہ گئی، تاہم اے باری تعالیٰ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں، مجھے پوری توقع ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے میری یہ آرزو ضرور پوری فرمائے گا۔
جب صبح ہوئی تو وہ دوڑا ہوا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جو اس کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اس نے انہیں خواب کی مکمل تفصیل بتائی اور شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا کہ پچھلی 3 راتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا تحفہ نہیں پہنچا تو حضرت بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ صد افسوس کہتے ہوئے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ ایک خاص قسم کی اداسی اور پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ ان کے جسم کا رواں لرزاں تھا اور خوف کے مارے ان کا سانس رکا جاتا تھا۔ پیغام پہنچانے والے ہمسائے نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا، آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں اور وہ کون سا تحفہ ہے جو آپ روزانہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتے تھے مگر پچھلی 3 راتوں سے اسے نہیں بھیج سکے؟ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے دوست، دراصل بات یہ ہے کہ میرا یہ برسوں سے معمول رہا ہے کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہزاروں بار درود پاک کا ورد کیا کرتا تھا، اور یہ ورد اس وقت تک جاری رکھتا جب تک کہ میری آنکھیں نیند سے مکمل طور پر بوجھل نہ ہو جائیں۔ میری والدہ نے میری پرورش انتہائی شوق اور دلچسپی سے کی اور مجھے عبادت اور ریاضت کی ایسی عادت ڈالی کہ میں لمحہ لمحہ ذکر الہی اور ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہا۔ قرآن و ورد میری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بن گیا۔ میری والدہ محترمہ بڑھاپے کی حدوں کو چھونے لگیں تو انہیں میری شادی کی فکر ہوئی۔ وہ بہو کو گھر میں لا کر سارا انتظام اس کے حوالے کرنا چاہتی تھیں۔ دوسرے یہ کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی ہی میں مجھے دولہا بنا ہوا دیکھیں اور میرا گھر بسا کر ہی اس جہان فانی سے رخصت ہوں۔ میں نے اگرچہ کچھ انکار کیا مگر والدہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میری والدہ محترمہ نے میرے لیے ایک انتہائی حسین و جمیل، خوش اخلاق و خوش اتوار اور سگڑھ لڑکی ڈھونڈ لی اور یوں میری شادی کر دی گئی۔ حالانکہ میں مزید حصول علم کے لیے اپنے شہر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ والدہ نے سوچا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے شہر میں رک جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور واقعی یہی ہوا کہ جب میں نے شادی کی تو میرا باہر جانے کا ارادہ ملتوی ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ اب والدہ اور بیوی کے ہمراہ اپنے شہر اور اپنے گھر میں ہی رہوں گا۔ شادی کے بعد میں نے دن کو عبادت اور ریاضت کے لیے مخصوص کیا اور رات کا وقت اپنی بیوی کو دینے لگا۔ میری شادی کو 3 روز ہو گئے ہیں اور انہی 3 دنوں میں رات کے وقت جو درود پاک میں ورد کیا کرتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ یہی وہ تحفہ تھا جو میں خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر روز رات کو بھیجا کرتا تھا، اور اب آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کو سن کر میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بیوی کو اس کا حق مہر ادا کر کے اسے طلاق دے دوں تاکہ اپنے پرانے معمول کو دوبارہ سے جاری و ساری رکھ سکوں۔ اور وقت نے دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کا حق مہر دے کر انہیں طلاق دے دی اور پھر گھر بار شہر اور وطن چھوڑ کر بغداد روانہ ہو گئے۔ اس وقت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر بمشکل 17 برس تھی۔ بغداد پہنچ کر آپ نے کسی ایسے ولی اللہ کی تلاش شروع کر دی جو آپ کا مرشد و رہبر بن سکے اور آپ اس کی مریدی میں رہ کر شریعت و طریقت کی راہیں طے کر سکیں اور علم و معرفت کی عرفہ و اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کر پائیں۔ آپ نے بغداد کا کوچہ کوچہ اور قریہ قریہ دیکھ لیا۔ بالآخر آپ امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جا پہنچے۔ اس وقت ظہر کی نماز ادا ہونے والی تھی۔ آپ نے اپنا مختصر سامان مسجد کے ایک کونے میں رکھا اور وضو کر کے 4 رکعت سنت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد باقی کی سنتیں اور نوافل ادا کیے۔ دعا کے بعد آپ نے حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کو اپنا مدعا و مقصد بتایا۔ انہوں نے وہاں پر موجود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، برہان الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور محمد اصفہانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا تعارف بھی آپ سے کرایا۔ آپ نے وہاں پر اولیاء اللہ کی کہکشاں اتری دیکھی تو آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ نے تمام اولیاء کرام کی طرف باری باری
باری دیکھا اور نظر عقیدت ڈالی۔ جب آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف دیکھا تو ایک عجیب قسم کی مقناطیسیت نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف کھینچے چلے گئے۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درخواست کی، یا حضرت مجھے اپنی مریدی میں لے لیجئے، آپ کے دست شفقت پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس شرف سے سرفراز فرمائیے اور شریعت و طریقت کی منازل طے کرنے میں میری رہنمائی اور رہبری فرمائیے۔ میں پیر و مرشد کی تلاش میں اوش سے بغداد پہنچا ہوں، اب مجھے آپ جیسا مرشد مل گیا ہے، مجھ میں مزید صبر کی تاب نہیں، مجھے فوری طور پر اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بیعت سے نوازا۔ اب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد محترم کے ساتھ رہنے کی درخواست کی، جو انہوں نے کمال مہربانی سے منظور فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم سے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھوڑے ہی عرصے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ مرشد نے مرید کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد ایک مدت تک اپنے مرشد و رہبر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر مجاہدہ اور ریاضت میں مصروف رہے۔ جب آپ نے سلوک و طریقت کی اعلیٰ منازل طے کر لیں تو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کی ولایت عطا فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ مجھے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ قطب الدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے، تم نے یہ درست کیا کہ اسے اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ اب تمہیں جو نعمتیں علم و معرفت کی صورت میں اپنے بزرگوں سے سینہ بسینہ عنایت ہوئی ہیں وہ سب قطب الدین کو دے دو، اس سے بہتر تمہیں کوئی اور قائم مقام نہیں مل سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حرف با حرف تعمیل و تکمیل کرتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو علم و معرفت اور شریعت و طریقت کے تمام رازوں سے آشنا کر دیا۔ یوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کی خاص توجہ سے کندن بن گئے۔